سال کا آخری مہینہ ذوالحج ہو یا سال کا پہلا مہینہ محرم ہو، آپ دیکھیں کہ کیا عجیب معاملہ ہے کہ سال کا آخری مہینہ جو ذی الحج ہے اس کے اندر بھی اللہ کے ایک عظیم الشان رسول جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے، ان کے گھرانے، اہل بیت کی جو ہے وہ قربانی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور سال کے آخری مہینے میں بھی اللہ کے محبوب رسول سید الصادقین راحت العاشقین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ تحیت و تسلیم جو ہیں ان کے پاکیزہ گھرانے کی قربانی نظر آتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا عجیب معاملہ ہے کہ اللہ کے ہاں ان دونوں گھرانوں کی قربانی کی قبولیت کا معاملہ یہ ہے، پسندیدگی کا معاملہ یہ ہے، اور مقام اور مرتبے کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے ان دونوں گھرانوں کو قربانی کے باب میں بھی اکٹھا رکھا ہے، اور پھر اس قربانی کی پسندیدگی کے طور پر درود میں بھی ان دونوں گھرانوں کو اکٹھا رکھ دی ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم آل ابراہیم پر بھی درود پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر اللہ کی حکم اور اجازت سے آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے اوپر بھی درود پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ دونوں گھرانے جو ہیں ان پر درود حقیقی معنوں میں اللہ کے ہاں ان کی عظیم الشان قربانیوں کی قبولیت کی سند ہے کہ رہتی دنیا کے سارے انسان جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ کے خیر کا سب سے کامل ترین استعارہ ہیں، سب سے کامل علامت ہیں، جب کوئی شخص ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرے گا تو انہیں ان سارے عظیم الشان کرداروں کی جو قربانی ہے اس کا اعتراف کرنا پڑے گا اور ان کے اوپر بھی سلام بھیجنا پڑے گا۔ محرم الحرام جو ہے وہ از اول تا آخر جو ہے وہ اثار اور قربانی کا استعارہ ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو محرم کا چاند طلوع ہوتے ہی اس کے پہلے عشرے کے اندر ابتدا میں جہاں کچھ ایام جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں اور ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو ایک عظیم الشان شہادت ہے، اور پھر اس کے بعد ساری فضا اور سارا منظرنامہ جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے پاکیزہ گھرانے کی طرف سے دی جانے والی قربانی کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتی ہے۔ لیکن جب میں محرم کی تاریخ اسلام کے تناظر میں دیکھتا ہوں اور سیرت کے طالب علم کے طور پر دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ اور احوال بھی ایسے منفرد ملتے ہیں جو اس محرم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مثلا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تشریف آوری، آپ کی ولادت جس سال کے اندر ہوتی ہے جسے ہم عام الفیل کہتے ہیں، جس کی نسبت وہ ابرہا کے لشکر کا کعبے کے اوپر لشکر کشی کرنا ہے، حملہ کرنا ہے، اور ایک گویا اس زوم کے ساتھ آنا ہے کہ ہم نے اللہ کی اس براہ راست علامت کو جو ہے ختم کر دینا ہے اور کفر کا اور فسق کا نظام جو ہے اسے قائم کرنا ہے۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو عام الفیل کا وہ واقعہ جس کے 72 دن کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، وہ واقعہ فیل جو ہے اس کی تاریخ بھی ہمیں تاریخ محرم الحرام کی 1 تاریخ ہی بتاتی ہے۔ جو عام الفیل ہے اس کی نسبت جو ہے وہ جو قربانی، آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے انسانی تاریخ کے اندر جہاں پہلی مرتبہ ایک باقاعدہ فوج کے ساتھ منظم اعلان اور ارادے کے ساتھ اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرنے کے لیے لوگوں نے صف آرائی کی اور حملہ کیا، اور پھر اللہ نے قرآن حکیم کی جیسے سورہ فیل کے اندر اس واقعے کو محفوظ کیا، امر کیا اور بتایا کہ سارے طاقت کے زوم میں آنے والا ابرہا جو ہے اور اس کی فوج ہاتھیوں کی ساری قوت اور توانائی اور صلاحیت کے باوجود اللہ ابابیلوں سے کس طرح ان کو بھسم کرواتا ہے اور نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد کہ جب انسان اس درجے پہ بے باک ہو جاتے ہیں، وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وقت بھی قربانی کے لیے کون آمادہ نظر آتا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد نظر آتے ہیں۔ اور پھر تاریخ میں جب ہم تھوڑا سا حضور کی زندگی کی نسبت سے آگے آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعلان نبوت کے بعد 7 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سارے مشرکین مکہ سمیت ساری دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے یعنی آل بنی ہاشم جو ہے ان کے ساتھ ایک اپنا سوشل بائیکاٹ اس کو اناؤنس کرتے ہیں، اور آپ کو ایک مختصر سے محدود سے غار کے اندر جو ہے وہ گزر بسر کے لیے جانا پڑتا ہے، اور اللہ کے محبوب رسول کو لگ بھگ 3.25 سال وہاں زندگی کی ساری سہولیات سے بالکل دستخوش ہو کر ان سے دستبردار ہو کر اپنی زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ تو قربانی کی یہ جو عظیم الشان 3.25 سال کی روایت ہے، اس کا آغاز بھی محرم الحرام کے مہینے میں ہی ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ جو معاہدہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آل بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آل بنی ہاشم میں صرف وہ لوگ اس وقت سوشل بائیکاٹ میں شریک ہوئے جنہوں نے جو اہل ایمان تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا انہوں نے جو ہے وہ ضروری سمجھا، اور انہوں نے پورے عربوں سے اپنے تعلقات، اپنے گھر، اپنے کاروبار سب کو گویا دستبردار ہوئے اس سے، اور وہ سرکار دو عالم کے ساتھ اس سے قصبہ پرسی کی زندگی کے اندر جو ہے اس کا حصہ بننا شروع ہوئے۔ تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے محرم الحرام میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد
کربلا کے اندر اس کے ریگزار میں قربانی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ قربانی حضور کے گھرانے میں بہت پہلے سے محرم کی نسبت سے ہمیں نظر آنا شروع ہوتی ہے کہ کہیں پر وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانے سے نسبت والے آل بنی ہاشم جو ہیں وہ حضور کے ساتھ شیب ابی طالب کے اندر جا کر محصور ہو جاتے ہیں. اور 3.25 برس میں عالم یہ ہے کہ کھانے کے لیے کئی ہفتے کچھ میسر نہیں ہوتا، اور عالم یہ ہو جاتا ہے کہ چمڑا جو ہے اس کو ابال کر اس سے زندگی کا جو ناطہ ہے اسے بحال رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. کھجوریں اور جو خشک ٹہنیاں ہیں ان کو ابال کر ان کے ساتھ زندگی جو ہے وہ اسے قائم رکھنے کا، اسے جاری رکھنے کا ایک جو ہے وہ ایک کوشش کی جاتی ہے. لیکن یہ سارے واقعات ان سب کے اندر جہاں پر حضور اور حضور کی خانوادی کی قربانی اور عزم و استقلال ہم تک پہنچتا ہے، وہیں پر ایک پیغام بھی پہنچتا ہے کہ اگر آپ حق کے اوپر موجود ہیں، اگر آپ کے پاس آپ کو یقین ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ کا نظریہ ہے، جو آپ کا بیانیہ ہے وہ حق اور سچ پر مبنی ہے، وہ اللہ کے لائے ہوئے پیغام کے عین مطابق ہے، اللہ کی مخلوق کی فلاح اس کے اندر شامل ہے، تو پھر آپ چاہے تعداد میں کتنے کم کیوں نہ ہوں، چاہے آپ اسباب میں کتنے محدود کیوں نہ ہوں، آپ نے پورے استقلال کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ کے رستے میں کھڑا ہو جانا ہے. اور جب کوئی یقین کے ساتھ اللہ کے رستے میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اہل بیت اطہار جیسی لافانی عزت اور عظمت عطا کرتا ہے کہ وہ لک و دک صحرا کے ویرانے میں جن چند نفوس قدسیہ کو اتنی بڑی بھاری برکم اسلحے کے ساتھ، وسائل کے ساتھ لیس ایک فوج جو ہے وہ ان کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کر کے زوم میں تھی کہ شاید آج کے بعد ان کا تذکرہ ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیں وہ شاعر نے کیا خوبصورت بات کی کہ وہ کیا کہتا ہے، کیا خوبصورت اس نے وہ منظر نامہ پیش کیا کہ وہ ایک حسین جو تنہا کھڑا تھا مقتل میں، اب اس کے ساتھ زمانہ دکھائی دیتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ اب وہ دنیا کا ہر حریت پسند جو ہے نا، وہ مسلمانوں کے اندر ہو یا نیلسن منڈیلا جیسی ہستی ہو، کہ یہ جو واقعہ ہے کربلا کا جو واقعہ ہوا اس کے لیے آپ کو مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ کتنے میرے امام کتنے معصوم تھے اور ان پر کتنا ظلم ڈھایا گیا. اس کے لیے جو ایک غیر مسلم شخص بھی ہے شاید وہ بھی اس واقعے کو جب پڑھتا ہے یا اس دن کو یاد کرتے ہیں تو وہ دکھ کا، افسوس کا کہ یہ واقعی مظلومیت کی انتہا تھی کہ کس طرح سے. اس ماضی قریب کی حریت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہستی جو ہے نا وہ نیلسن منڈیلا ہے، جسے دنیا بھر کے لوگوں نے احترام اور عزت دیا، اور اس کی حریت پسندی، آزادی انسان جو ہے اس کی جو جد و جہد ہے اس کو ساری دنیا نے اس کا اعتراف بھی کیا، اسے ہدیہ سپاس بھی پیش کیا. وہ اپنی بایوگرافی میں یہ لکھتے ہیں کہ جب میں قید تنہائی میں تھا اور کسی وقت بالکل وہ تنہائی سے میں گھبرا کے فیصلہ کرنے میرے ارادے کمزور ہونا شروع ہوتے، اور رات کی تاریکی میں یہ طے کرتا کہ صبح کھانا دینے والا وہ جو اکلوتا شخص جس نے ایک لمحے کے لیے مجھ سے آنکھیں چار کرنی ہیں، میں اسے آواز دوں گا اور اسے کہوں گا کہ میری حکمرانوں کے ساتھ مکالمہ بحال کروایا جائے. کہتے ہیں عین اس وقت جب صبح کی سورج طلوع ہو رہا ہوتا تو نہ جانے کہاں سے میرے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھرانے کا وہ جو قربانی کا ایک منظر ہے وہ میرے سامنے روشن کر دیا جاتا، اور مجھے پھر اندازہ ہوتا کہ اگر اتنی عظیم المرتبت ہستیاں جو ہیں، اتنے یقین کے ساتھ جن کی تعظیم مسلمہ ہے، انہیں بھی اگر حق کو قائم رکھنے کے لیے اس طرح کی قربانیوں اور مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے اور ان کے پائے استقلال میں کوئی تزلزل نہیں آتا، ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ کہیں پھولتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ پورے وقار اور یقین کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تو نیلسن منڈیلا کو بھی اپنی قوم کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، انسانی اقدار کی بحالی کے لیے اسی طرح کھڑا رہنا چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہ ان 23 برس کی وہ جو قید تنہائی ہے اس کے اندر میرے لیے جو سب سے بڑا سورس آف انسپائریشن تھا وہ حضرت امام حسین کی وہ قربانی تھی